حمد جماعت دہم نظم نمبر 1 شعر نمبر 1 اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم مفہوم اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کن کہہ کر دنیا کو پیدا کیا اور اس میں گہما گہمی بھر دی۔ تشریح اللہ تعالیٰ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اس نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا لفظ کن کہہ کر بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کن یعنی ہو جا اور فکون ہو یعنی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، پھر انہیں دنیا میں بھیج دیا، پھر اس دنیا کو رونق بخشنے کے لیے دنیا میں بے شمار چیزیں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ آج دنیا میں ہر طرف گہما گہمی ہے، رونق ہے۔ انسانوں کی سہولت اور ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں بنائی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہی ہے جو کہ تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ شعر نمبر 2 نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ مفہوم آسمان کا نظام بھی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہی سے ہے اور دنیا کے باغ میں اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہمیشہ رہنے والی بہار ہے۔ تشریح شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ آسمان کا نظام تیرے ہی حکم سے چل رہا ہے، تو ہی وہ واحد ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ سورج کا اپنے وقت پر نکلنا اور اپنے وقت پر غروب ہونا تیرے ہی حکم کے تابع ہے۔ دن رات کا بدل بدل کر آنا اور جانا تیرے ہی حکم سے ہوتا ہے۔ تیری بادشاہت زمین و آسمان پر ہے۔ اے اللہ تیرے دم ہی سے اس دنیا کی ہمیشہ رہنے والی بہار ہے۔ شاعر نے اس دنیا کو ایک باغ سے تشبیہ دی ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس باغ کا رکھوالا کہا ہے۔ شاعر کہتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ اس باغ کا مالی ہے اس لیے اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والی بہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور اس کا باغباں نہیں ہو سکتا۔ شعر نمبر 3 زمین پہ جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دستخوان نعمت کے۔ مفہوم ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں، اسی نے ہمارے کھانے کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں۔ تشریح شاعر کہتا ہے کہ اس زمین و آسمان کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اس زمین پر بسنے والی ہر چیز اس بات کی گواہ ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں اتاری ہیں۔ پہاڑ، سمندر، دریا اور درخت سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی انسان اور باقی تمام مخلوقات کا رازق ہے اور وہی سب کو روزی دیتا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الرحمن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے پس اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ہمیں ان تمام نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمارے لیے ایسی پیاری نعمتیں پیدا کی ہیں۔ شعر نمبر 4 یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی ذات باری کی۔ مفہوم ہر طرح کے موسموں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان نظر آتی ہے۔ تشریح شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ سردی، گرمی، بہار، خزاں، ہر خشک اور گیلی چیز میں، روشنی اور اندھیرے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ یہ ریفرنس شعر ایڈ کیا ہے میں نے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جاننا چاہے تو اسے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں طرح طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں، مختلف قسم کے موسم بنائے ہیں جو بدل بدل کر آتے جاتے ہیں، اسی طرح رات اور دن بدل بدل کر آتے ہیں۔ ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کا جلوہ نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یقیناً دن رات کے بدل بدل کر آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ شعر نمبر 5 وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ مفہوم اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس دنیا کی تمام مخلوقات بھی اس نے پیدا کی ہیں، وہ سب کا خالق اور مالک ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی درخت اور پودے ہیں، جاندار اور بے جان چیزیں، سب کا خالق اور مالک ہے۔ پہاڑ ہوں، دریا ہوں، چرند پرند ہو، ہر چیز کا پیدا کرنے والا خدا ہی ہے۔